بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرما دیا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ تولد ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکے میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر اور تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر عتم اور ایک بین روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا
کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل کے ایمانی جذبے اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دیں۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر حضرت اسماعیل اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خداوندی میں صریح اعراض اور روگردانی لازم آتی، لہٰذا آپ نے اس کو حکم خداوندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔ تیسرا نکتہ، حضرت اسماعیل کی بصیرت اور فراست کا جائزہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاندانی نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا تھا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم میں بھی وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ الی اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی آتی ہے، اس طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ چوتھا نکتہ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ والد محترم کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ بڑھا کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہی پر اعتماد ظاہر کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر دینی اور دنیاوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچواں نکتہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ایک اور بڑی قابل غور بات وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت تواضع کی بات ہے۔ مقام عبرت دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت یہ جواب دیا تھا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔ ہمیں اس جواب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک اس کے اندر یہ جذبہ کار فرما نہ ہو وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں۔ غرض یہ کہ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خالق حقیقی کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار رہیں۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔